تو میں مختصر وقت کے لیے ہمارے ضلع کے ہمارے بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز احمد حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں، جماعت کی اور اس کانفرنس کی سرپرستی کرتے ہوئے گفتگو فرمائیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز احمد حافظہ اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم و تعلم کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا۔ حضرت شاہ صاحب نے کافی شافی گفتگو فرما دی ہے، تو اب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آپ سب احباب کے افادہ کے لیے دعا کے مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ دعا یہ مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ عبادات میں سے، اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں پر خوش ہوتا ہے، اور دعا نہ کرنے والوں پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وقال ربکم، تمہارا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور تمہارا رب یہ بھی فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں تکبر برتتے ہیں، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ عنقریب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے ہر چیز مانگا کرو، یہاں تک کہ تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تم اس کا سوال بھی اپنے اللہ سے کرو، تمہارے گھر کا نمک ختم ہو جائے تو تم اس کا سوال بھی اپنے اللہ سے کرو، تمہیں جس چیز کی حاجت ہو تم اپنے اللہ سے دعا کرو۔ ما تحت الاسباب، انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کام کاج ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی بندے سے کام ہو تو اس بندے کو کہنے سے پہلے تم اپنے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے، تو اپنی رحمت سے اس کا بندوبست فرما، پھر اس کے بعد تم ما تحت الاسباب کوشش کرو، اور اس کے بعد تم اس دوسری طرف جاؤ اور اپنی محنت کرتے ہوئے اس آدمی سے متعلقہ جا کے بات کرو۔ میرے بھائیوں، دعا ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے یہ چند اہم امور ہیں، ان کو ذرا
ذہن نشین فرمائیں، انشاءاللہ تعالی جب کسی دعا کرنے والے کو یہ ملحوظ خاطر رہیں گے، ان کا خیال ہوگا، ان کے مطابق اس کی زندگی ہوگی، تو اس کی مانگی ہوئی کوئی دعا وہ رائگاں نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ پہلی بات اس میں یہ ہے الاخلاص للہ تعالی۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کی دولت ہونی چاہیے۔ اخلاص یہ توحید میں مخلص ہونا، کہ انسان کے اندر توحید کامل ہو، شرک نہ ہو، صرف اور صرف اللہ ہی سے امید ہو، اللہ ہی پر توکل ہو، اللہ ہی پر ایمان ہو، اللہ ہی سے بندے کا تعلق ہو، سب عبادتیں اللہ ہی کے لیے کرتا ہو، سب ریاضتیں اللہ ہی کے لیے کرتا ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ دوسری چیز یہ ہے المحافظۃ علی الاوامر اللہ و اجتناب نہائی، کہ ایک مسلمان میں یہ دوسرا وصف پایا جائے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھے ہیں، جنہیں اوامر کہتے ہیں، اللہ کے احکامات، ان سب کو بجا لانے والا ہو، اور جتنے کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان تمام کاموں سے اجتناب کرنے والا ہو، ان کو چھوڑنے والا ہو، ان سے رکا ہوا ہو۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پورے نہیں کرتا جن کاموں کے کرنے کا، بھئی آپ نے تقریر کرنی ہے یا مجھ سے سننی ہے؟ آپ نے کرنی ہے یا مجھ سے سننی ہے؟ کیا ہے یار آپ لوگوں؟ او بھائی ریکارڈنگ والوں، کیا ہے آپ لوگوں کو؟ مجھ سے تقریر سننی ہے یا آپ نے مجھے سنانی؟ آپ بھی لگے ہوئے ہو، آپ بھی لگے ہوئے ہو، پیچھے والے بھی لگے ہوئے ہو، یار کیا ہے؟ کمال ہے تمہارا۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو جاؤ، نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ آپ کو شاید اہمیت ہی نہیں ہے کہ جو کچھ میں گزارشات کر رہا ہوں۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے دعا کی جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جو چاہتا ہے میری دعا قبول ہو، سب سے پہلے اس کے اندر توحید خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ایسا ہے جس میں شرک پایا جاتا ہے، اخلاص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرا وصف یہ ہے، جو چاہتا ہے میری دعا قبول ہو، جتنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں صیغہ امر کے ساتھ، میرے بندو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، ان سب کو کرنے والا ہو۔ جتنے کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے رکنے والا ہو۔ ہم اللہ پہ شکوہ کرتے ہیں، میں نے دعائیں کی تھی قبول نہیں ہوئی۔ پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ توحید کتنی ہے، اللہ کے حکموں کو کتنا میں مانتا ہوں، اللہ کا حکم مان کر کتنی اللہ کی منع کردہ چیزوں کو میں چھوڑتا ہوں۔ یہ دوسرا وصف ذہن میں بٹھائیں۔ پھر اس کے بعد ہے الاکثار من النوافل لعبادات، فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کی کثرت۔ اللہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو فرض نماز کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھتا ہے، فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، فرضی زکوٰۃ عشر کے ساتھ نفلی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، فرض حج عمرہ کر لیا نفلی بھی کرتا ہے۔ نفلی عبادت پر اللہ تعالیٰ بندے پر خوش ہوتا ہے، اور پھر جب ایک آدمی اللہ کی سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کر اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے التوبۃ الی اللہ تعالی من جمیع الذنوب، اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے اپنی ضرورت کا،
لیکن توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ والاستغفار، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں، اپنی ضرورت اور حاجت کا سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کثرت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ صدق دل کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، جو ایک انسان کے اندر گناہ پایا جاتا ہے، غفلت پائی جاتی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ حقوق اللہ سے ہے، وہ حقوق العباد سے ہے، اس پر سچی توبہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے۔ پھر اپنی وہ دعا جو چاہتا ہے، جو اس کی حاجت ہے، شفا چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، بلکہ اس پر بعض تو محدثین لکھتے ہیں اور بعض اللہ کے نیک بندے علماء دعا کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 100 کی تسبیح استغفار کی کریں پہلے، 100 دفعہ درود شریف پڑھیں پہلے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کریں، اللہ رب العزت پھر تمہاری مانگی ہوئی چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے التذلل واللحا، کہ اپنی دعا میں اللہ کے حضور ایک فقیر اور مانگت کی طرح عاجزی، انکساری، گریہ زاری، اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے عاجز بنا کر، مسکین بنا کر، سوالی بنا کر پیش کرنا، تکبر کے ساتھ نہیں، اور میں اپنی قیم رکھ کے نہیں، گریہ زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جھک کر، گر کر، بلکہ فرمایا کہ اس حد تک تذلل ہو کہ سجدے میں گر جائے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، سر جھکا ہوا ہو، اور اللہ کی طرف عاجزی اور انکساری کی انتہا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جائے۔ سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور دعا جب شروع کرے تو اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اپنے لیے دعا کرے، اور پھر اللہ کی تعریف، اللہ کے رسول پر درود شریف پر اپنی دعا کا خاتمہ کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت مانگی ہوئی چیز بندے کو عطا فرما دے گا۔ اور آخری بات کہ کسی بندے کو بھی اس بات پر اپنا ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے ہی فقیر ہو اللہ کے در کے، سارے ہی مانگت ہو، سارے ہی بھوکے ہو، سارے ہی کپڑے کے لحاظ سے ننگے ہو، مگر وہ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں رزق دے دوں، جس کو میں کپڑا دے دوں، جس کو میں عطا فرما دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو بھی اپنے پاس موجود مال و دولت کے اوپر اپنا ذہن یہ نہیں بنانا چاہیے کہ میرے پاس تو بہت ہے اور مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دنیا سے آپ کنارہ کشی اور بے نیازی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں، اللہ سے نہیں۔ شخص اللہ سے مانگنے میں تکبر برتے گا، یہی گناہ اتنا بڑا ہے۔ وہی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی گناہ کی پیدائش میں جہنم میں پھینک دے گا۔ اور پھر ان اوقات کا لحاظ کرنا جن اوقات میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، ان جگہوں کا لحاظ کرنا جن جگہوں پہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور ان شخصیات سے دعائیں کرانا جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اگر ان تینوں باتوں میں کھولوں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ رب العزت اپنے سے مانگنے والا بنائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ جو میں نے کوئی سخت لفظ بولا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آخر پہ میں نصیحت کروں گا کہ بیان جب سنو تو صحابہ کرام کی طرح بیٹھ کے سنو۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول سے بیان سنتے تھے
تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جاتے تھے تو ہم حرکت نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہماری جماعت کے سرپرست شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز احمد حافظہ اللہ تعالی، جو ہمیں دعا کی اہمیت کے حوالے سے نصیحت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے گوش گزار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔